صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی ہے خداوند عالم سے کہ خدا ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو ایام ماہ رمضان میں بچے ہیں ان ایام میں بہترین عبادات اور نیک امور انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا کہ ہم لوگوں کا جو موضوع ہے، جو ہم لوگوں کی ٹاپک ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کے بارے میں. اس میں کئی مراحل ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ توبہ اور استغفار کیا ہے، توبہ اور استغفار کسے کہتے ہیں، کیا توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، پھر توبہ اور استغفار قرآن کی نظر میں کیا ہے، احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں توبہ اور استغفار کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، پھر واقعات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، علماء کے نصیحتیں ہیں توبہ اور استغفار. تو ایک مرحلہ ہے، اور توبہ کب کرنا چاہیے، کن گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، یا کن گناہوں کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ سب بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اور توبہ کے قبول ہونے کے کیا کیا شرائط ہیں، کن موقعوں پر توبہ قبول ہوتی ہے، یا کن موقعوں پر ہماری دعائیں اور استغفار قبول ہوتے ہیں. سارے مراحل ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم لوگ اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور یہ جو نعمت ہے خداوند عالم کی طرف سے توبہ اور استغفار کی صورت میں، اس نعمت سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ توبہ اور استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے یہاں پر گناہ، رجس، نجاست کوسوں دور ہے، لیکن یہ حضرات معصومین بھی کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے، اور ہمیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں کیسے توبہ اور استغفار کرنا ہے. لہٰذا آج ہم سب سے پہلے توبہ کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کا جب ہم ورڈ جو توبہ ہے، تابہ یتوب، جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو توبہ کا جو معنی ہے وہ ہے پلٹنا، رجوع کرنا، یعنی واپس اپنے اس مقام پر آنا کہ جس مقام پر انسان تھا، اسے توبہ کہتے ہیں. اور انابت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے رجوع کے معنی میں، یعنی پلٹنے کے معنی میں توبہ کا معنی توبہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ توبہ، رجوع کرنا، اور پھر ہم گناہوں سے جو معافی مانگتے ہیں، ان دونوں میں کیا، جس کو کہا جائے کہ کیا کنیکشن ہے اور دونوں میں کیا رابطہ ہے، اس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کہ ڈکشنری میں توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، پلٹنے کے ہیں، لیکن پھر ہم جب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو کیوں اس کو توبہ کا لفظ دیا گیا ہے اور کیوں اسے توبہ کہا جاتا ہے. دیکھیے، خداوند عالم نے انسان کو پاک و پاکیزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی گندگی اپنے روحانی اور بدن دونوں پر گناہ کا اثر ہوتا ہے، جب وہ گندگی انسان کے نفس اور روح اور بدن پر وہ گندگی لگ جاتی ہے، تو اب انسان کو چاہے کہ اس گندگی کو دور کرے. چونکہ پہلے انسان پاک و پاکیزہ تھا، لیکن اس گناہ کے بعد انسان اب کیا ہو گیا، گنہگار ہو گیا. اب وہ گندگی اس کے بدن اور روح پر لگ گئی. اب جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں آ کر معذرت خواہی کرتا ہے، اپنا عذر پیش کرتا ہے، تو خداوند عالم اپنے رحم، اپنے کرم اور اپنے غفور، جو خداوند عالم معاف کرنا جو اس کی صفت ہے، وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے خداوند عالم اس گناہ کی گندگی کو انسان کے روح اور اس کے بدن سے ختم کر دیتا ہے. پھر اب انسان پہلے کی طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اب توبہ کا جو ورڈ ہے، جو توبہ کے جو معنی ہے اور گناہ سے معافی مانگنے میں، یہ رابطہ پایا جاتا ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے گناہ سے،
اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا میں گنہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں، تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے واپس جو وہ پہلا پاک اور پاکیزہ انسان تھا، جو اس کا نفس پاکیزہ تھا، خداوند عالم اس کو پہلی جیسی حالت اسے لوٹا دیتا ہے، اسے پلٹا دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان خدا کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرے اور یہ کہے کہ خدایا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں اپنی اس غلطی پر، میں پشیمان ہوں اس غلطی پر۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے توبہ کا معنی جو ہے ہمارے گناہوں سے جو معافی مانگی جاتی ہے، ڈکشنری اور لغت سے توبہ کو ہمارے خدا کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک رابطہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہم توبہ کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ توبہ اگر ہم قرآن میں اگر غور کریں تو قرآن میں تقریباً 95 مرتبہ لفظ غفور آیا ہے۔ لفظ غفور جو خداوند عالم کی ایک صفت ہے، یعنی معاف کرنا، ہمیشہ معاف کرنا، اور 5 مرتبہ غفار کا ورڈ آیا ہے پورے قرآن میں۔ غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنا، غفور یعنی جو ہمیشہ معاف کرتا ہے، غفار یعنی جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے وہ معاف کر دیتا ہے خداوند عالم۔ تو پورے قرآن میں جو غفور آیا ہے اگر دیکھا جائے تو 100 مرتبہ خداوند عالم کو اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے تقریباً، کہ جہاں خداوند عالم اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں تمہارے غلطیوں کو، تمہاری لغزشوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بہت زیادہ، نہ صرف بہت زیادہ بلکہ ہمیشہ میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا عزیزو یہ توبہ کا معنی ہوا۔ اب آئیں قرآن میں، جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں بہت زیادہ ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے الگ الگ انداز سے توبہ کے لیے ہمیں جس کو کہا ہے کہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ اے بندو اگر تم توبہ مانگتے ہو، اگر تم خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو میں پروردگار، میں غفور پروردگار، میں غفار خدا تمہارے غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کئی ایسی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ میں موقع سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ یقیناً آپ حضرات ان باتوں کو سنتے ہیں خطبہ جمعہ میں، اور علماء سے ان باتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان ہی توبہ اور آمرزش گناہان کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پشیمان اور شرمندہ پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بہتر ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خداوند عالم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ پیش کریں کہ خدا واقعاً میں شرمندہ ہوں، واقعاً میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں اور پشیمان ہوں، تبھی خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ورنہ آگے آئے گا کہ جہاں سورہ توبہ میں خداوند عالم 2 آیتیں مسلسل ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ، غالباً سورہ نساء میں ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، خداوند عالم فرماتا ہے کہ توبہ کن لوگوں کی خداوند عالم قبول کرتا ہے؟ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو واقعاً خداوند عالم کی بارگاہ میں پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ خداوند عالم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ، خداوند عالم ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو بار بار گناہ کرتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کی ایک سیدھی مثال ایسے ہی ہے کہ جب انسان اگر کیچڑ میں اگر گندا ہو جائے، یا اس کا انسان کا لباس اگر گندا ہو جائے، یا وہ خود اگر گندا ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بدن کو پہلے پاک اور صاف کرتا ہے، اس کے بعد پاکیزہ لباس پہنتا ہے۔ توبہ اور استغفار بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ خدایا میں نے یہ اپنی گندگیوں کو سے صاف کر دیا۔ اب جب استغفار کرتا ہے تو اسے بہترین لباس اسے عنایت کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔